السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی یوٹیوب فیملی۔ آپ کو میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا رہی تھی۔ میری لاسٹ ویڈیو کرلی ہیئرز میں اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو سنایا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک ہندو عورت آئی، بہت ہی پریشان تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو اس نے اپنی تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا ان کے سامنے۔ ان کو بتایا کہ اس طرح کچھ جادوگر لوگ ہیں جو کہ ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے روز بہت زیادہ کوانٹٹی میں دودھ لے رہے ہیں ان سے، اور وہ جو عورت ہے وہ پورے گاؤں سے قرضہ اٹھا کے ان کو دودھ پورا کر کے دے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر وہ ان کو دودھ نہیں دے گی تو وہ اس کے جانور بھی مار دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی، اور اس کا بہت برا حال کر دیں گے۔ اب یہ عورت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو وارن کر رہی ہوتی ہے کہ بھی آپ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ لوگ جس طرح مجھے پریشان کر رہے ہیں آپ کو بھی پریشان کریں گے۔ لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ بھی آپ میرے مہمان ہو تو آپ پریشان نہ ہو۔ اتنی بات ہی ہو رہی تھی کہ سامنے سے اس کو کچھ عجیب سے حلیے کے لوگ نظر آئے، اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ جادوگر کے چیلے تھے۔ میں یوٹیوب فیملی اب پارٹ 2 میں آپ کو آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ جادوگروں کے چیلے نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور خطرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو اور باتیں کر رہی ہو، اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج تیری خیر نہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے میں نے روک لیا تھا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی ابھی گونج باقی ہی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ڈولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید کے سامنے سر جھکائے بیٹھے جیسے کسی طاقتور مقناطیس نے ان کو جکڑ لیا ہو۔ آخر جو جوگیوں کا گرو تھا وہ اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور بہت غصے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو بہت غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر حجانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ کر منتر پڑھنے لگا۔ بدی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پہ رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا،
اگر تو نے خدا کی مخلوق کو تنگ کیا تو تیرے اوپر یہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اس جگہ سے بہت دور نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامات کے شور سے گونجنے لگا۔ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی روحانی فتح تھی۔ مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ بائے بائے۔